الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، کرم، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو دوبارہ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب تک جو رمضان کا حصہ ناشکری، ناقدری میں گزر گیا، اللہ اس کوتاہی اور غفلت کو معاف فرمائے. جو رمضان کا باقی حصہ ہے، اللہ ہم سب کو اسے صحیح عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ ہر رمضان آدمی یہ ارادہ کرے، یہ نیتیں کریں کہ یہ رمضان میں ہر رمضان سے زیادہ پچھلے رمضانوں سے بڑھ کر عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی ارادہ کرے پچھلے رمضانوں میں جتنے گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو بچایا اور نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کی، اس سال اس سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں گا اور گناہوں سے بچتے ہوئے رمضان گزاروں. تو یہ نیتیں کرتے ہوئے رمضان کے ایک ایک عبادت کو اس کے حق کے ساتھ، اس کے فضائل اور مسائل کو جانتے ہوئے ادا کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رمضان میں ہمارے بہت سارے بھائی روزہ رکھتے ہیں. روزے کی فضیلتوں کو ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. بارہا ہم رمضان اور روزے کی فضیلتیں سنتے ہیں، لیکن ایک روایت جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. اللہ نے نماز کو یہ نہیں کہا کہ نماز میرے لیے، زکوٰۃ میرے لیے، حج میرے لیے. اللہ نے روزے کے بارے میں اعلان فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے.
حالانکہ ہم سب نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نماز، زکوٰۃ، حج کو نہیں کہا، بلکہ روزے کو اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات علماء نے بیان فرمائے، اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جتنا روزے میں للہیت، اخلاص، خشوع اور خضوع اور اللہ کا دھیان اور اللہ کی حضوری ہوتی ہے، اتنا کسی اور عبادت میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی۔ جتنا اخلاص روزے میں ہوتا ہے اتنا دوسری عبادتوں میں نہیں ہوتا، یا دوسری عبادتوں میں ریاکاری اور دکھلاوے کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہیں، میں نماز کے لیے آیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، اس لیے کہ نماز یہ اکیلے اور تنہائی اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، تو بہت سارے نے دیکھا کہ میں نے نماز پڑھی تو دل میں شیطان کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ بہت سارے لوگ حج کو جاتے ہیں، تو حج کو کوئی اکیلا نہیں جاتا، ہمارے خاندان سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے شہر سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے صوبے سے، ہمارے ملک سے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ انسان حج کا سفر کرتا ہے، تو یہ دل میں بات آ سکتی ہے اتنے لوگوں نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ مجھے حاجی کہیں، یہ مجھے دیندار سمجھیں، اور یہ مجھے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا سمجھیں، تو اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حج تنہا نہیں کیا جاتا، ایک جماعت کے ساتھ حج کا سفر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں اگرچہ اس طرح کی جماعت نہیں ہوتی، صدقہ خیرات میں اس طرح کی جماعت نہیں ہوتی، لیکن جس انسان کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یا جس آدمی کو صدقہ دیا جا رہا ہے، میرے اور اللہ کے علاوہ کم از کم وہ تو جانتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، میرے اور اللہ کے علاوہ ایک اور گواہ، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، جسے میں نے صدقہ دیا، جسے میں نے زکوٰۃ دی، میرے اور اللہ کے بعد وہ بھی اس عمل میں شامل ہو گیا۔ نماز میں بہت سارے شامل، حج میں بہت سارے شامل، صدقات میں بھی بہت سارے شامل، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی تیسرا شامل نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اب ہم روزے سے ہیں، بہت سارے روزہ نہیں بھی ہوں گے، بہت سارے روزے سے ہیں، چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، نمازوں کو آ رہے ہیں، دیکھنے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ روزہ ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو روزے میں جتنا اخلاص اور للہیت کا موقع ہے اتنا کسی اور عبادت میں عام طور پر نہیں ملتا، اور عام طور پر بہکانے کا شیطان کو دوسری عبادتوں میں موقع مل جاتا ہے، روزے کی حالت میں کیفیت نہیں ہوتی۔ سخت گرمی ہے، ظہر کا وقت ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، وضو کرنے کے لیے آیا، کلی کر رہا ہے، کرتے ہوئے ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتارے، پوری دنیا میں کوئی طاقت اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے ایک قطرہ پانی حلق میں اتارنے سے بچتا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر کسی روزے دار سے آ کر کوئی دنیا دار کہے کہ آپ روزہ ہیں، روزہ چھوڑ دیں، آپ کو میں 1,00,000 روپے دے دوں گا، 1,00,000 روپے دے دوں گا، روزہ چھوڑ دو، تو آدمی 1,00,000 کیا 1 کروڑ پوری کائنات کی دولت کے بدلے میں روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ یہ روزے کی طاقت ہے، اللہ کا ایسا ڈر ہے، اللہ کا ایسا حضوری روزے کی حالت میں نصیب ہوتی ہے۔ تو رمضان کی ایک عبادت روزہ ہے، رمضان کی ہر عبادت اپنے اندر ایک خصوصی امتیازی شان رکھتی ہے، ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات اور اجر کے وعدے فرمائے ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔
اسی طرح رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی فکر ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب آدمی مالک نصاب بن جائے اور اس مال پر سال گزر جائے، چاہے وہ شعبان ہو، رمضان ہو، رجب ہو، جس مہینے میں سال گزر جائے، سال پورا ہو جائے، اس مہینے میں زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس مہینے میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے اہل خیر مالدار جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ رمضان کی ترتیب بناتے ہیں، پچھلے مہینوں کا اندازہ لگا کر ادا کر دیتے ہیں، اور ہر سال رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے اور زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اجر اور ثواب بے انتہا اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور اس میں عام لوگوں کو عام مہینوں کے اعتبار سے زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے، اور زیادہ نفع بھی رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا نفع ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا بھی نظام کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ، اس کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں پر لگانا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ فکر ہو، یہ سوچ ہو، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو مال ہمارے پاس ہے، یہ ہماری عقل کی وجہ سے، ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے، ہمارے ہنر اور سکل کی وجہ سے، ہمارے کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ملا، یہ مال اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، بہت ساری جگہ جب مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تو اللہ یہی انداز اختیار فرماتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے تم خرچ کرو، جو ہم نے دیا اس میں سے ایمان والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مال میں نے دیا ہے، یہ مال اللہ نے دیا، اللہ کی امانت ہے، بلکہ اس مال کے بدلے میں تو جنت کا سودا ہو چکا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کیسا انداز، بہترین انداز اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرید رہے ہیں۔ کس سے خرید رہے ہیں؟ ہم جیسے انسانوں سے۔ اللہ تمام کائنات کے مالک، تمام مخلوقات کے خالق، تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے، تمام قدرتوں کے مالک، اتنے بڑے اللہ معاملہ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کس سے؟ اپنے برابر والے سے نہیں، ہم جیسے محتاجوں سے اللہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ خرید رہے ہیں، کس سے خرید رہے ہیں؟ ایمان والوں سے خرید رہے ہیں۔ کیا چیز خریدی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال خریدا جا رہا ہے۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو اس میں علماء بیان فرماتے ہیں مسلمان کا مال اتنا قیمتی ہے، مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ یہ جنت کا بدلہ بن سکتی ہے۔ جنت جو اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دار السلام، ہر خواہش، ہر تمنا وہاں پر پوری ہوگی۔ جو آدمی تصور کرے گا، سوچے گا، وہ بھی ملے گا، جو انسان سوچ نہیں سکتا ایسی لاکھوں نعمتیں ملیں گی۔ ایسی جنت کا بدلہ کیا بن رہا ہے، جنت کی قیمت کیا بن رہی ہے؟ مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال، اتنی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کی قدر معلوم نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال جنت کا بدلہ بن سکتا ہے، اتنا مقام ہے اس کا اللہ کے یہاں پر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے خرید لیا تمہارے مال کو، تمہاری جان کو، حالانکہ یہ دیا ہی اللہ نے تھا۔
ہمیں پیدا بھی کیا اللہ نے، ہمیں مال بھی دیا اللہ نے، اللہ ہی نے دیا، پھر اللہ ہی نے اسے خریدا اور اس کے بدلے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ مال امانت ہے، یہ جان امانت ہے، اس میں کیا حقوق ہیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر کیا امانتیں ہیں، کیا حقوق ہیں، کہاں خرچ کیا جائے، کیا ذمہ داریاں مال سے متعلق ہیں، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز پوچھیں۔ صحابہ کرام ایک ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، کنز کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو مال جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا کہ یہ آیت اتری، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، ہمارے پاس تو تھوڑا بہت سونا بھی ہے، ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس مال ہے، چاندی ہے، اللہ نے کہا جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب ہے، تو ہمارے پاس مال ہے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ کیا اس مال کی وجہ سے ہمیں عذاب دیا جائے گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کے سامنے اللہ کا یہ ایک ایک حکم بڑا قیمتی تھا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی فکر صحابہ کرام میں تھی۔ حالانکہ آج اس زمانے میں جتنے مسلمانوں کے پاس مال ہے، صحابہ میں اتنے مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا۔ بہت کم صحابہ تھے جو زکوٰۃ دینے کے قابل تھے، اکثر صحابہ تو غریبی میں زندگی گزار رہے تھے، بہت کم تھوڑے صحابہ تھے جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ صحابہ محنت مزدوری کرتے، تجارت کرتے، اور مقصد یہ ہوتا کہ اتنا پیسہ میرے پاس آ جائے میں بھی زکوٰۃ دینے والا بنوں اور وہ عبادت ادا کرنے کا ثواب مجھے مل جائے۔ بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا وہ کمانے کا، کوئی راحت حاصل کرنے کے لیے نہیں کماتے تھے، مالدار بننے کے لیے نہیں کماتے تھے، کمانے کا مقصد ہی تھا کہ اتنا پیسہ میرے پاس جمع ہو جائے، میں نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں، زکوٰۃ اب تک میں نے ادا نہیں کی ہے، اتنا مال جمع ہو جائے تاکہ زکوٰۃ بھی ادا کروں اور اس عبادت کا ثواب مجھے نصیب ہو جائے، اسی نیت سے کماتے تھے۔ تو ایسا حال اکثر و بیشتر درمیانی زندگی گزارتے ہوئے بہت تھوڑے صحابہ جو مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا تھوڑا مال، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی جو مال جمع کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو صحابہ پریشان، بات چیت ہونے لگی آپس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حضور سے پوچھتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے اس کا مسئلہ معلوم کرتا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ نے آیت نازل فرمائی جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا، کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس تو تھوڑا بہت مال ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اے عمر، زکوٰۃ اسی لیے اللہ نے رکھی ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد باقی مال حلال ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے اور اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہر مال پر عذاب ہوتا تو زکوٰۃ کا کیا مقصد تھا؟ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی کہ جب زکوٰۃ ادا کی جائے 40واں حصہ مال میں سے انسان نکال دے تو باقی جو مال بچتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے اور اللہ زکوٰۃ کی برکت سے اس پورے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے جیسا تم سوچ رہے وہ پورے مال پر عذاب نہیں ہوگا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کو عذاب ہوگا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کا حق ادا کرتے ہیں،
انہیں عذاب نہیں ہوگا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال جمع کرتے، ان کے بارے میں عذاب ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کر دے باقی پورا مال ان کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اتنی فکر، ہر چیز حضور سے پوچھتے تھے، خاص طور سے مال کے مسائل حضور سے پوچھا کرتے کہ یہ مال میرے پاس آیا، اسے کیسے استعمال کروں، اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے۔ مال کے استعمال میں صحابہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ غزوہ بدر ہوا، ہم سب جانتے ہیں اسلام کی پہلی جنگ، معرکہ، پہلا موقع غزوہ بدر، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کچھ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آ گیا غزوہ بدر میں۔ اب یہ پہلی بار ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا ہے، اس سے پہلے مال غنیمت کا موقع ہی نہیں تھا، پہلی لڑائی، پہلا معرکہ، پہلا غزوہ، اب اس کے بعد مال ملا تو کیا کریں، یہ مال کیسے استعمال کریں؟ صحابہ کو معلوم نہیں ہے۔ آپس میں مذاکرے ہونے لگے، یہ مال کیسے تقسیم ہوگا، جس نے جس کا جو مال لیا کیا وہ اس کا ہوگا، جس نے زیادہ ہمت دکھائی کیا اسے زیادہ ملے گا، جس نے کم ہمت دکھائی، جو بارڈر پر رہا، کنارے پر رہا، نگرانی میں رہا، کیا اسے کم ملے گا؟ یہ مال آ گیا، یہ کیسے تقسیم ہوگا، صحابہ کو معلوم نہیں ہے۔ آ کر حضور کے پاس مال لے کر آئے، مال غنیمت لے کر آئے، خود استعمال نہیں کیا، جو ملا تھا وہ لے کر گھر نہیں گئے صحابہ، وہ مال لے کر حضور کے پاس آئے اور سوال کیا، اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں صحابہ تم سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ صحابہ کو اللہ نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، تو جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ کا ہے، پورا مال صحابہ نے لا کر حضور کو دے دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے لڑائی کی، ہم نے جان جو کم میں ڈالی، موت کو جو ہے گھاٹ اترنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب یہ مال مجھے چاہیے۔ صحابہ نے نہیں کہا، یہ سنا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، مسئلہ معلوم کیا، مسئلہ آیا کہ اللہ کا مال ہے، فوراً پورا حضور کے حوالے کر دیا۔ تو صحابہ کرام مال سے متعلق خاص طور سے مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نماز کے مسئلے تو پوچھتے ہیں، روزے کے مسئلے تو پوچھتے ہیں، مال کے مسئلے عام طور پر نہیں پوچھتے۔ بہت کم ہے جو مال کے مسائل، کاروبار کے مسائل، تجارت کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، یہ ہم علماء سے پوچھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا حلال کاروبار ہے، طریقہ غلط ہے تو وہ کاروبار بھی حرام ہو جائے گا۔ بہت سارے کاروبار حلال ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف سودی کاروبار حرام ہے، صرف شراب کا کاروبار حرام ہے، فلاں کاروبار حرام، دو چار کاروبار ہمارے ذہن میں یہ حرام ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ ہر کاروبار اگر نبی کے طریقے کے خلاف کیا جائے تو وہ بھی گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ کاروبار تو حلال ہے لیکن طریقہ شریعت کا نہیں ہے، اصول دین اسلام کے نہیں ہیں، تو وہ کاروبار بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مال کے مسائل معلوم کریں، مال کے حقوق۔ آج مال کی بڑی محبت ہو گئی ہے، اسی لیے اللہ نے تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کو کہا ہے، ورنہ اگر اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے زکوٰۃ ادا کرو کافی تھا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، سچے مومن ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ ایک بار حکم دیتا تھا زکوٰۃ ادا کر دو کافی تھا۔ اس لیے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، امانت ہے، جنت کے بدلے اللہ نے خریدا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کیا سوال کا حق ہے، مجھے کیا اعتراض کا حق ہے، مجھے کیا سوچنے کا حق ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، اگر ایک بار اللہ کہہ دیتے زکوٰۃ ادا کرو کافی تھا، دوبارہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ ہمارے مزاج کو جانتے ہیں کہ ہمیں مال سے محبت ہو جاتی ہے، نکالنا دشوار ہو جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے محنت مزدوری سے کما رہا ہوں اور اسے ادا کروں، کہیں اس میں غفلت نہ ہو جائے۔ اللہ نے 80 سے زیادہ مرتبہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور نماز کے ساتھ کئی مرتبہ بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔
جیسے نماز کی اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت بھی ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے بار بار کہا۔ علماء فرماتے ہیں اکثر جو ہم کہتے ہیں نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ، اکثر ہماری زبانوں پر ہوتا ہے نماز روزہ نماز روزہ۔ صحیح جملہ یہ ہے نماز روزہ نہیں، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ روزے سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ روزے سے پہلے زکوٰۃ کا ذکر، نماز کے ساتھ روزے کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن میں جو اللہ نے استعمال فرمایا نماز روزہ نہیں، نماز زکوٰۃ کو اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو، اس کی فرضیت معلوم ہو، اس کے فضائل معلوم ہو، خوش دلی کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کریں، بوجھ سمجھ کر نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رہے ہیں، تاوان سمجھ رہے ہیں، بوجھ سمجھ رہے ہیں، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ مثال دے کر علماء بیان فرماتے ہیں ہم میں سے بہت سارے حج کا ارادہ کرتے ہیں، تو جیسے ہی حج کا ارادہ کرتے ہیں تو دل میں کیا بات ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، تو دل میں شوق ہوتا ہے حج کا۔ اب ارادہ کیا، کئی رشتہ داروں سے، دوستوں سے، علماء سے، اماموں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مولانا میں نے حج کا ارادہ کیا، دعا کریں اللہ آسان فرمائے۔ خوشی ہوتی ہے، ابھی ارادہ ہوا ہے حج کا، خوشی ہو رہی دل میں، اظہار کر رہا ہے، دعا کی درخواست کر رہا ہے، مولانا دعا کر دے میں حج کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے، اللہ میرے لیے حج کے لیے قبول فرمائے مجھے۔ پھر فارم بھرتے ہیں، فارم بھرنے کے بعد مستقل دعائیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، روزانہ تھوڑا بہت 5-10 روپے صدقہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے فارم تو بھرا ہے، اے اللہ تو نے جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے تو قبول فرما۔ عبادت کے ادا کرنے کی خوشی ہے، حج ایک عبادت ہے، ادا کرنے کی خوشی ہے۔ فارم بھرا تو دعائیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، فارم میں نمبر لگ گیا، اب تیاری بھی کر رہا ہے، ورکشاپ میں جاتا ہے، حج کے بیانوں میں جاتا ہے، جوڑوں میں جاتا ہے، عمرے کے مسائل معلوم کر رہا ہے، احرام کے مسائل معلوم کر رہا ہے، مینا مزدلفہ عرفات کے قیام، حج کے ارکان کے مسائل معلوم کر رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، سیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو حج کو جانے سے پہلے کھانا کھلاتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے خوشی میں کہ اللہ نے مجھے ایک عبادت کا موقع دیا، خوشی میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک عبادت میں ادا کرنے والا ہوں۔ بالکل یہی کیفیت علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہونی چاہیے۔ میں مالک نصاب بن گیا، میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، خوش ہو جاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اے اللہ مجھے تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، اے اللہ مجھے تو لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تو لینے والا بنا دیتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ان لوگوں پر جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں۔ خوش ہو اللہ مجھے تو نے اتنا مال دیا، میں زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں۔ سال آنے سے پہلے حساب کریں کہ میرا پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا بینک میں بیلنس ہے، گھر میں کتنے نقد روپے ہیں، کتنے پلاٹس ہیں، کتنے جو ہے آنے والے رقم ہے، پورا حساب کرے۔ جیسے حج سے پہلے حج کی تیاری کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کی تیاری کرے، اور جب حج کو جا کر خوش ہو رہا ہے زکوٰۃ ادا کر کے بھی خوش ہو کہ اللہ نے مجھے آج ایک عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمیں بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، دل میں ایک ناگواری، خرچ کرنے میں دل نہیں مانتا، ذہن میں آتا ہے مال میں نے کمایا، ایک کنجوسی قسم کے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کنجوسی سے شریعت نے منع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین کنجوس وہ ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، بدترین کنجوس وہ ہے وہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ویسے تو عام معاملات میں بھی کنجوسی اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ کنجوس آدمی اللہ سے دور، فرشتوں سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والا اللہ کے قریب، جنت کے قریب، فرشتوں کے قریب، انسانوں کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، اور خرچ نہ کرنے والا، کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کنجوسی جہنم کے درخت کی ایک ٹہنی ہے، جو کنجوسی کو پکڑ لے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اور جو جنت کی ٹہنی ہے وہ سخاوت ہے، جو سخاوت کو مال خرچ کرنے کو اپنائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ مال کی کنجوسی سے بچیں، یہ بہت بری چیز ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ پچھلی قوموں میں بھی یہ مناسب نہیں تھی، اس سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، شیطان نے کئی دن محنت کی کہ انہیں بہکائیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ہمیشہ بچ جاتے شیطان کے وار سے، مکر سے، فریب سے، حملے سے ہمیشہ بچ جاتے، کبھی شیطان کامیاب نہیں ہوا وہ عابد کو بہکانے میں۔ آخر کو کہا کہ چلو میں تو تمہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہوا، ہم دوست بن جاتے ہیں۔ تو وہ عابد نے کہا تو اللہ کا دشمن اور میں اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے دشمن میں دوستی کہاں؟ تیرے اور میرے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اب شیطان نا امید ہوا، واپس جانے لگا، تو اس نے کہا جاتے ہوئے کچھ باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں تو نہیں بہکا سکا لیکن عام طور پر مسلمانوں کو میں کیسے بہکاتا ہوں اور ایمان سے کیسے میں محروم کرتا ہوں وہ بات تمہیں بتاتا ہوں۔ چند چیزوں کے ذریعے، چند گناہوں کے ذریعے، چند عادتوں کے ذریعے میں ایمان سے محروم کرتا ہوں۔ تو شیطان نے پہلی چیز بیان فرمائی، میں انسان کو کنجوس بنا دیتا ہوں۔ جب مال کی محبت اس میں آ جاتی ہے، اتنی مال کی محبت دل میں جمع ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں بھی تنگی محسوس ہوتی ہے، دین پر لگانے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، مال جمع رہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کنجوسی کی وجہ سے ایک موقع ایسا آتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ گناہ جو شیطان نے بیان فرمائے کہ اس کی وجہ سے میں ذریعہ بنا کر لوگوں کو بہکاتا ہوں، ایک مال کی محبت ہے، مال کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ تو یہ مال اللہ نے دیا، خرچ کرنے کے لیے دیا، زکوٰۃ ادا کرے باقی پورا مال پاک ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ بھی کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 40واں حصہ، 40 روپے میں 1 روپیہ دینا ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 2.5% زکوٰۃ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتے 50% دینا ہے تو ہم کیا کر سکتے؟ اگر اللہ کہہ دیتے کوارٹرلی دینا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے؟ لیکن اللہ نے معمولی رقم سال میں 1 مرتبہ دینے کو کہا، اور وہ دینے میں بھی ہمیں تنگی محسوس ہو، یہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مال اللہ نے دیا، خرچ کرنے پر ثواب ہے، جمع کر کے رکھنے پر عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، دوسری روایتوں میں، آیتوں میں آتا ہے توق بنا کر زہر ڈال دیا جائے گا، ہلاکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنزہا فلم یؤدی زکاتہا فویل لہ، حضور فرماتے ہیں جو مال کو جمع کرے زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور نے ہلاکت کی بد دعا دی اس آدمی کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملے کا گواہ بننے والے پر، بدن پر ٹیٹو کروانے والا، گدوانے والے پر، گدانے والے پر، بہت سارے لوگوں پر حضور نے اس حدیث میں لعنت کی۔ اس میں سے ایک لعنت اس آدمی پر بھی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کی لعنت ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت۔ اور جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے کسی آدمی پر، ایک دوسری روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں بیان کیا گیا وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ الصَّابِيَ مِنَ الْعُلْ، جب میں کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہوں اور لعنت بھیجتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں یہ لعنت اس کی 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ اللہ کی لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ اور وہ کب ہو رہی ہے؟ اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ مال کا جمع کر کے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ لہذا زکوٰۃ ایک عبادت ہے، جیسے ہم نماز خوشی سے ادا کر رہے ہیں، روزہ خوشی سے ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی خوشی سے ادا کریں، اس کے حقوق کو معلوم کریں۔
اس کے مسائل کو معلوم کرے. جب اللہ کسی کو مالک نصاب بناتا ہے اس کے بہت سارے حق، صرف ایک زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں. یہ سب مال کے مسائل معلوم کر کے رمضان میں جو مال خرچ کرنے کا نظام ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا خرچ کرنا اللہ کو پسند آ جائے اور ایک کے بدلے اللہ بے انتہا اجر و ثواب نصیب فرمائے اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو یہ نیتیں کرنا. اس سے پہلے سال زکوٰۃ کے ادا کرنے میں معلوم نہیں کتنی کمزوریاں، کتنی غلطیاں ہوئی. اللہ سے توبہ کرے. اے اللہ اب تک ہم نے زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا، زکوٰۃ کی اہمیت نہیں سمجھی، زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھا اور ناگواری کے ساتھ دیا. اللہ اسے معاف فرما. پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ باقی ہے اسے جان کر، حساب لگا کر اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کرے اور شروعات ابھی سے کہ اب میں جو معلوم کروں کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی فرض ہے، کن مالوں میں فرض ہے، کسے دینی چاہیے، سب معلوم کریں. کسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ نے حضور کو بھی عام حالات میں نہیں چھوڑا، آزادانہ مزاج نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسا کہ وراثت ہے، وراثت کے تمام مسائل اللہ نے بیان فرمائے. اسی طرح زکوٰۃ کن کو دینا ہے یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. وہ معلوم کر کے ان لوگوں تک زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں. اس زمانے میں علماء فرماتے ہیں بہترین مصرف زکوٰۃ کا یہ ہے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جن کے حالات ہمیں معلوم ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا سب سے پہلا مصرف ہے. وہاں کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ باہر والے معلوم نہیں ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، کیسے فرنیچر ہیں، کیسا گھر ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، مانگنے کے لیے آ گئے، ان کے گھر کا حال معلوم نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پھر بھی آ کر زکوٰۃ مانگ کر لے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتی لیکن لینا ان کے لیے حرام ہوتا ہے، ایسے لوگ آ کر بھی زکوٰۃ لے کر چلے جاتے ہیں. اس لیے تحقیق کریں. بہترین یہ ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں جن کے حالات ہمیں معلوم ہے، جو محتاج ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا پہلے درجے میں مناسب ہے. دوسرے نمبر پر مدارس کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے. اس لیے کہ مدارس میں علماء وہ زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں، صدقے کے مسائل جانتے ہیں، فطرے کے مسائل جانتے ہیں، ایصال ثواب کی رقم کے مسائل جانتے ہیں، چندہ اور عطیہ کے مصارف جانتے ہیں. لہٰذا مدارس میں دیں گے تو امید ہے کہ ہمارا مال صحیح جگہ خرچ ہوگا. ورنہ عام حالات میں دیتے ہیں تو معلوم نہیں، سوال تو کر لیا، دے دیا، ان کے حالات کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے دے دیا، اللہ مالک ہے، میں نے تو دے دیے، میری نیت صاف ہے. اب سامنے والا مالدار ہے، مال والا ہو کر بھی لے کے گیا، میں کیا کروں اس میں نے تو دے دیا، میں نے ادا کر دیا. نہیں، یہ بہانہ نہیں چلے گا. سامنے والے کے حالات دیکھ کر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کاروبار میں جی ایس ٹی فائل کرتے ہیں، آئی ٹی ریٹرنز فائل کرتے ہیں. میں اپنے دکان میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ اتنے ہزار روپے اس مہینے کے آئی ٹی ریٹرنز جی ایس ٹی فائل کرو، یہ رقم جا کر بھر کر آؤ. اب میں نے دے دیا میرے اکاؤنٹنٹ کو، لیکن وہ کھا پی کر ختم کر دیا. اس اکاؤنٹنٹ نے جا کر جی ایس ٹی فائل نہیں کیا، وہ پیسے نہیں بھرے، وہ خود کھا پی کر ختم کر دیا. گورنمنٹ سے نوٹس آئی کہ آپ کا بیلنس ہے، تو میں گورنمنٹ کو یہ کہوں مجھے کیا پوچھ رہے ہو، میں نے تو دے دیا، میرا ختم. اس اکاؤنٹنٹ نے نہیں دیا تو اسے جا کر پوچھو. یہ کہنا نہیں چلے گا. گورنمنٹ کہے گی یہاں تک پہنچانا، گورنمنٹ تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری تھی، درمیان میں کچھ گھپلا ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اسی طرح زکوٰۃ ضرورت مند کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. راستے میں کوئی گھپلا ہوا یہ میری ہی ذمہ داری، اللہ کے ہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دی لیکن ہوئی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بہترین شکل اپنے رشتہ داروں میں، دوسرے نمبر پر مدارس،
پھر اس کے بعد اگر کوئی تنظیم، کوئی ادارہ جس کے بارے میں اگر ہمیں اعتماد ہے تو ان کو دینے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مال کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے بڑھ جانے سے ہمارے دلوں میں اللہ حفاظت فرمائے، کنجوسی سے اللہ حفاظت فرمائے، بخل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مال کو خرچ کرنے میں خوشی محسوس ہو یہ کیفیت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جیسے حج اور روزہ دیگر عبادتیں کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے بھی وہ خوشی ہمیں محسوس ہو، اللہ اسی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک ایک روپیے کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ہمیں ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں شہر دھارواڑ میں ایک پرانا دینی ادارہ ہے، منصور مدرسے کے نام سے مشہور ہے، جس کا نام اقرا عربک اسکول ہے۔ ماشاءاللہ کئی سالوں سے مدرسہ چل رہا ہے اور الحمدللہ صرف علاقے کے تعاون کے ذریعے سے اور آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے سے مدرسہ چل رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیں۔ اس وقت جو ہے پورے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں مدارس کے اوپر بہت نازک حالات ہیں۔ سب سے پہلے اصل چندہ نہیں ہے، چندہ تو اللہ ضرورت کیسے بھی پوری کریں گے، لیکن اصل ہماری یہ فکر ہو یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں سے ہمارے دین کی رہبری کرنے والے نکلیں گے، ہمارے اسلام کی حفاظت ہوگی تو ہم اپنے فرائض کے بعد نوافل میں، تہجد میں، انفرادی اجتماعی دعاؤں میں خاص دعا کریں کہ اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے، مدارس کے اندر عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ ان مدارس کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری اور اس کے ذریعے امت کے دین کے تقاضے پورا ہونے کے لیے اللہ ہمارے ان مدارس کو قبول فرمائے۔ یہ سب سے پہلے دعا کریں، پھر اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں اگر کوئی طلبہ، کوئی بچے ایسے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ مدرسے میں پڑھ سکتا ہے، ہمارے دو چار جملوں سے ان کے والدین انہیں مدرسے میں داخل کرا سکتے ہیں، تو ایسے بچوں کو تشکیل کریں اور مدارس میں داخل کرائیں تاکہ وہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، تو جتنا اجر و ثواب اس بچے کو ملے گا اس کے ماں باپ کو ملے گا، ہم تشکیل کرنے والوں کو بھی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ طلبہ منصور مدرسے میں بھی داخل کرانے کی فکر کریں۔ اور آخری چیز جو ضرورت کے درجے میں ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ، چونکہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اپنے علاقے کا ادارہ ہے، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ تعاون کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ جو ہے مثال دے کر وقت کافی ہو رہا ہے، آخری بات میں بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ علماء مثال دے کر فرماتے ہیں کوئی اگر بینک میں پیسے ڈپازٹ کر رہا ہے، مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک میں میں پیسے ڈپازٹ کر رہا ہوں، چاہے دھارواڑ میں جمع کروں، ہبلی میں کروں، بنگلور میں کروں، دلی میں کروں، جمع ہوگا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں، لیکن میں کس برانچ میں جمع کرتا ہوں جہاں مجھے سہولت ہے، جو میرے قریب ہے، جہاں میں بار بار جا سکتا ہوں، اپنے اکاؤنٹس کی نگرانی کر سکتا ہوں، حالات معلوم کر سکتا ہوں، ایسے قریب کے برانچ میں کیا کرتا ہوں میں پیسے جمع کرتا ہوں، ورنہ پورے انڈیا میں کسی بھی سٹی میں جمع کرو پیسے اسٹیٹ بینک ہی کے خزانے میں جمع ہوں گے۔ اسی طرح ہم کسی بھی مدرسے کو زکوٰۃ دے وہ اللہ کے ہی خزانے میں جمع ہوگی، لیکن کوشش کریں ہم ایسے اداروں کو جہاں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا کارگزاری، کتنے اخراجات ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، جن مدارس کو ہم نگرانی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، قریب کے ہیں اور ہمارے تقاضوں میں وہاں سے تراویح کے لیے، دوسرے چیزوں کے لیے، جمعہ کے لیے، خطبے کے لیے اور اس کے علاوہ جنازے وغیرہ کے لیے ہم وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں، ایسے اداروں کو زیادہ تعاون کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے مال میں برکت نصیب فرمائے، تعاون کو قبول فرمائے، لہٰذا مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ منصور مدرسے سے آئے ہوئے آپ حضرات سے درخواست ہے جاتے ہوئے تعاون فرمائے، اور اس کے بعد ایک رسید بک ہمارے حافظ مخدوم صاحب امام صاحب کے پاس بھی رہے گی، بعد میں بھی جو حضرات جمع کرنا چاہتے ہیں منصور مدرسے کو امام صاحب سے رابطہ قائم کر کے وہاں رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔